اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 پڑھی گئی آپ کے سامنے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد سے نجات پا کر کے مصر کے اندر، عزیز مصر کے گھر کے اندر پرورش پانے لگے۔ یہاں آ کر کے یوسف علیہ السلام کو ایک نئی مصیبت، نئی بلا اور نئے امتحان سے گزرنا پڑا، اور یہ بلا اور یہ امتحان اتنا سخت تھا کہ اس سے بچنا نہایت ہی دشوار اور مشکل کام تھا۔ لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، آگے چل کر کے نبی بننے والے تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام اس گناہ سے بالکل محفوظ رہے، بچے رہے۔ زلیخا نے دعوت عیش دی اور یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ آ کر کے میری خواہش کی تکمیل کرو۔ یوسف علیہ السلام کے لیے مشکل یہ تھی کہ انہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی، انہی کے گھر میں پلے بڑے تھے، ظاہر بات ہے ان کے عیش و آرام کا اتنا انتظام اس نے کیا تھا، اس کی بات کا انکار کرنا کتنا بڑا مشکل کام ہے اس کو حساس آدمی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن بہت سارے ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں جو نبی نہ ہونے کے باوجود ان کو اس قسم کے واقعات کا سابقہ پڑا، لیکن اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ وہ نبی نہیں تھے، عام آدمی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور گناہوں سے بچے۔ جن میں سے ایک چند واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ جب آدمی ہمت کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی نکال دیتا ہے، اس کے لیے راستوں کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کے بارے میں لکھا ہے، یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں روضۃ الصالحین کے اندر لکھا ہے ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد اور زاہد، نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی ایک گلی میں، ایک گاؤں بستی میں ٹوکرا بیچ رہا تھا۔ اس گلی میں ایک عورت رہتی تھی، نہایت حسین اور پیسے والی، دولت مند۔ تو اس عورت نے اپنی نوکرانی کو بھیج کر کے اس عابد اور زاہد اور پارسا آدمی کو بلوایا کہ جا کر کے ان کو بلاؤ اور یہ کہو کہ ہماری مالکن آپ سے ٹوکرا لینا چاہتی ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ گئے، جب گئے تو سارے دروازوں کو بند کرا دیا، اور وہ عورت جو تھی مالدار قسم کی عورت جو تھی، اس نے سارے دروازوں کو بند کرا کر کے نہایت ہی خوبصورت مسہری پر، چارپائی پر، تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس عورت نے ان کو دعوت دی، برائی کی، عیش و آرام کی دعوت دی۔ یہ بزرگ آدمی تھے، ان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا اور یہ بیچارے ڈر کے مارے کانپنے لگے کہ زندگی میں نے کبھی اس قسم کا گناہ نہیں کیا، آج مجھ کو اس قسم کے گناہوں کا شاید سابقہ کرنا پڑے گا کیا؟ تو اس بزرگ نے، اس بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد نے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے کہ بچنے کا کون سا راستہ اختیار کیا جائے کہ اس سے میں بچ جاؤں۔ چنانچہ اس بنی اسرائیل کے عابد نے چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دیا کہ جان گئی تو گئی، لیکن برائی سے تو بچ جاؤں گا، اللہ کے غیظ و غضب سے تو بچ جاؤں گا۔ اس نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندے کو زمین پر گرنے سے پہلے تم اپنے پروں پر لے لو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے آ کر کے اس نیک بندے کو پروں پر لیا اور لے کر کے زمین پر سہولت سے اتار دیا۔ دیکھیے اس واقعے میں کہ جب اس نے گناہوں سے بچنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کو بھی ہموار کر دیا۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بدن سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی،
نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی جو ہے بہترین خوشبو آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے پوچھا کہ تم کون سا خوشبو استعمال کرتے ہو کہ تمہارے بدن سے اتنی بہترین خوشبو آتی ہے؟ مجھ کو عنبر کی خوشبو اس کے سامنے بیکار ہے، تم کون سا عطر استعمال کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں عطر وغیرہ استعمال نہیں کرتا، یہ ایک راز ہے جس کو میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس آدمی نے بہت اصرار کیا کہ نہیں بھائی بتاؤ کیا ہے، کون سا خوشبو استعمال کرتے ہو، تمہارے بدن سے اتنی بہترین خوشبو آتی ہے۔ جب اس آدمی نے نہایت ہی شدید اصرار کیا تو اس نے بتایا، کیا بتایا کہ میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں بیٹھتا تھا، وہاں میں سبق لیتا تھا، میں وہاں کلاس جا کر کے لیتا تھا۔ ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے ایک عورت نے مجھ کو کسی بہانے سے بلا دیا اور بلا کر کے مجھ سے بدکاری کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے پورے راستے دیکھے، بچنے کا کوئی راستہ مجھ کو نظر نہیں آیا۔ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری خواہش میں پوری کروں گا، لیکن مجھ کو ضرورت جانا ہے، ضرورت سے جا کر کے میں آؤں گا، پھر تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ یہ ضرورت کے لیے گئے۔ اس زمانے میں بیت الخلا جو بنا کرتے تھے، آج کی طرح اسپیشل بیت الخلا نہیں ہوتا تھا، وہ کہ اسی کے اندر ضرورت پوری کر لو، پانی ڈالو، بہ کر کے نالیوں میں چلا جاتا، پہلے نہیں تھا۔ ابھی بھی یو پی میں جب میں پڑھتا تھا تو گھروں میں جو بیت الخلا بنے ہوئے تھے، وہ ایک روم بنا ہوا رہتا تھا، پیچھے جگہ رہتی تھی، بھنگن آ کر کے اس کو روز ٹوکرے میں لے جا کر کے دور ڈال کر کے آتی تھی۔ اب پتہ نہیں ہے ہی نہیں ہے، یہ 30-35 سال کی بات میں بتا رہا ہوں کہ وہاں اس قسم کے بیت الخلا بنے ہوئے تھے۔ تو اس وقت بھی اسی قسم کا بیت الخلا بنا تھا۔ وہ جو طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، وہ اندر گیا بیت الخلا کے اندر اور نجاست کو اپنے جسم پر مل لیا، اور مر کر کے اس عورت کے پاس آیا۔ تو اس عورت نے دیکھا ارے یہ تو کہیں پاگل نظر آتا ہے، اس نے اپنے جسم کو جو آلودگیوں سے گندگیوں سے جو ہے اس کو پورا پراگندہ کر دیا ہے، اس کے پورے جسم پر پاخانہ لگا ہوا ہے۔ تو اس عورت نے سوچ کر کے پاگل اس کو بھگا دیا۔ اب وہ بیچارہ جب نکلا باہر تو اس کو پڑھنے کے لیے بھی جانا تھا درسگاہ میں، جلدی سے ندی میں گئے اور جا کر کے وہاں جلدی جیسا بھی ہو سکا پانی سے صاف کیا۔ اس زمانے میں صابن وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، جلدی صاف کیا، اور بھیگے کپڑوں کے ساتھ یہ بزرگ جو ہے یہ طالب علم درسگاہ میں شریک ہوا۔ جب شریک ہوا تو استاد نے پوچھا ان سے کہ بھئی بہترین خوشبو کون لگا کر کے آیا ہے؟ یہ بیچارہ بہت ہی شرمندہ ہوا کہ میں تو نجاست لگا کر کے آیا تھا اور استاد کہہ رہے ہیں کہ بہترین خوشبو لگا کر کے آئے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اس قسم کا واقعہ پیش آیا میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بدبو کو، اس نجاست کو خوشبو سے تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے خوف سے، برائی سے بچنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اس کو دیا کہ اس کے جسم میں جو نجاست لگی تھی اس نجاست کو بہترین خوشبو سے تبدیل کر دیا۔ ایک اور واقعہ حکیم ترمذی کا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہے امام ترمذی اور ایک ہے حکیم ترمذی۔ امام ترمذی کی مشہور کتاب ترمذی شریف سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ ترمذی نہ پڑھ لے۔ 6 کتابیں ہیں سیاہ ستہ کی، ان 6 کتابوں میں ترمذی بھی ہے۔ تو امام ترمذی ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک حکیم ترمذی بھی ہے۔ یہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھے، اور یہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ یہ مطب چلاتے تھے، دواخانہ چلاتے تھے۔ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی، اور عورت نے آ کر کے اپنا چہرہ بالکل کھول دیا، اور آ کر کے وہ کہنے لگی کہ میں بہت دنوں سے انتظار میں تھی، تنہائی اور خلوت میسر ہو تو میں آپ کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں۔ تو آج خلوت اور تنہائی میسر آئی ہے، آج میری خواہش آپ پوری کر دیجئے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ یہ بہت حسین اور خوبصورت آدمی تھے۔ نیک لوگ خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اندر ایک نور پیدا کر دیتے، کشش پیدا کر دیتے۔ تو یہ بھی بڑے ہی حسین اور جمیل تھے۔ تو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ اس کے رونے کو دیکھ کر کے عورت نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حکیم ترمذی نے کہا کہ آج تک جب سے میں پیدا ہوا ہوں، آج تک میں نے کسی غلط کام کا ارتکاب نہیں کیا،
اور تم نے اس خواہش کا اظہار کیا، اس لیے میں خوف خدا سے رو رہا ہوں۔ وہ عورت نہایت ہی شرمندہ ہو کر کے واپس چلی گئی۔ دوسری رات کو جب یہ سوئے امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حکیم ترمذی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت آپ تو بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی ہیں، کہ زلیخا نے آپ کو برائی کے لیے بلایا، دعوت عیش دی اور آپ اس برائی سے بچ گئے، یہ تو بہت بڑا تعجب ہے کہ ہر قسم کے عیش و آرام کا سامان، دروازے بند، اس کے باوجود آپ برائی سے رک گئے، یہ تو بہت بڑا تعجب ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ارے میرا واقعہ تو زیادہ تعجب کا نہیں ہے، کیوں کہ میں تو نبی تھا اور نبی کے ساتھ اللہ کی حفاظت لگی رہتی ہے، اللہ کی نگرانی لگی رہتی ہے، میں بچ گیا، کوئی کمال کی بات نہیں، تم بچ گئے اس سے زیادہ کمال کی بات ہے۔ تم نبی نہیں ہو، تم غیر نبی ہو، عام آدمی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس برائی سے بچ گئے، یہ زیادہ تعجب کی بات ہے۔ میرا کوئی تعجب کا مسئلہ نہیں، میں تو نبی تھا، اللہ نے میری حفاظت کی، دستگیری فرمائی، لیکن تم اس سے زیادہ تعریف کے قابل ہو کہ تم غیر نبی ہو کر کے تم اس برائی سے بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ایک بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، جب اس قسم کا موقع کوئی آئے کہ برائی کا اس قسم کا کوئی موقع آئے، بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو ایسے موقعوں پر ایک تو دیکھیے یہاں پر بتایا کہ قال معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئی یوسف علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ملے گی تو میں بچوں گا گناہ سے، میرے اندر بچنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہی میں اس گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ اور دوسرا یہ بتایا راستہ کہ ایسے موقعوں پر بھاگنا ضروری ہے، وہاں ٹھہرنا نہیں، توبہ استغفار کرتے رہنا، اور یہ صرف اس کو واضح نصیحت کرتے رہنا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو واضح نصیحت بھی کی، برائی سے بچنے کی تلقین بھی کی، اور اللہ کی پناہ میں بھی آ گئے، اور اپنے مالک کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کیا۔ لیکن اس کے ساتھ جب دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستوں کو بھی کھول دیا۔ اگر وہیں رہ جاتے تو گناہ کے اندر ملوث ہونا لازمی تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ وہاں رہ جاتے تو گناہ میں ملوث ہو سکتے تھے، لیکن وہاں سے بھاگنا ضروری تھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ دروازہ بند ہے، میں بھاگوں گا تو کہاں بھاگوں گا، سارے دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، میں کہاں جاؤں گا۔ اگر وہیں رہ جاتے تھے، منت سماجت ہی کرتے رہتے تھے، تو ہو سکتا تھا کہ شیطان اس کو ورغلا دے اور گناہ پر آمادہ کر دے۔ لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے بھروسے پر بھاگنے لگے۔ جب دیکھیے بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو بھی کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے راستے کو کھول دیا، دروازوں کو کھول دیا، سارے تارے خود بخود ٹوٹتے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اس گھر سے باہر نکل گئے۔ اب آگے جو ہے آیت کریمہ ہے 24 نمبر کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زلیخا کے دل میں بھی پیدا ہوا خیال، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا۔ اس کے بارے میں کل انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ دونوں کے خیال میں یوسف علیہ السلام بھی چونکہ انسان تھے، بشری تقاضے کے اعتبار سے ان کے دل کے اندر بھی خیال آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو گناہ سے محفوظ رکھا، اور زلیخا کے دل کے اندر بھی خیال آیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے دل کے اندر خیال آیا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو انشاءاللہ کل واضح کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔